کون سے ہیں بہرحال، تو وہ ڈھکن لگائے جائیں گے۔ تو ابھی یہ ان سے پوچھتے ہیں، کچھ معلوم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس وقت لیبر لگی ہوئی ہے، جو اوپن ڈھکن ہے اس کو اطراف آنے اور جانے والی روڈ کے اوپر کار پارکنگیں مستقل بنیادوں پر کھڑی ہیں اور کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو ٹاؤن والوں سے گزارش ہے کہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، ہم نے 3 دن پہلے یہاں کی ایک اپڈیٹ دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ لوگ وعدہ کر کے بھول گئے۔ تو 3 دن کے بعد ہی یہاں پر جو ہے مشینیں آ چکی ہیں اور روڈ کارپیٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ ہے نارتھ ناظم آباد، بلاک ایل اور ایم کے درمیان والی یہ روڈ ہے۔ آپ کو اس سے پہلے ہم نے یہاں کی اپڈیٹ دی تھی کہ برساتی نالا وغیرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، روڈ لیبل ہو چکا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ کارپیٹنگ میں کیوں دیر ہو رہی ہے؟ تو آج الحمدللہ ادھر روڈ کارپیٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، پہلی لیئر جو ہے یہاں پر ڈالی جا رہی ہے اور یہاں کے رہائشی جو ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو جناب کہ یہاں پر اب روڈ کارپیٹنگ عید سے پہلے مکمل کر لی جائے گی اس روڈ پہ۔ اب برابر والی یہ روڈ ہے اس کا ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مشینیں آ چکی ہیں، کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ عید سے پہلے یہ دونوں روڈ، ایک تو جس کے اوپر کام چل رہا ہے یہ، اور برابر والی جہاں پہ ٹریفک جا رہا ہے، یہ دونوں روڈ مکمل کر لی جائیں گی اور کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہاں پر ادھورا کام چھوڑ کے پھر عید کے بعد تیاری کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو عید سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس روڈ کو عید سے پہلے دونوں روڈوں کو جو ہے آنے اور جانے والی روڈ کو مکمل کر لیا جائے پہلی لیئر ڈال کے۔ ہمارے کچھ سبسکرائبر تھے جو ہمیں بار بار میسیج کر رہے تھے کہ کل سے یہاں پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے، مشینیں آ گئی ہیں اور تو ایک اپڈیٹ دیں۔ تو ہم نے سوچا واقعی میں بھائی چل کے دیکھتے ہیں ویڈیو جو ہم نے ڈالی تھی اس کا کچھ اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال اثر ہوا، اور ٹاؤن نارتھ ناظم آباد والوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں کے اطراف کے رہائشیوں کے مسائل کو سمجھا، کیونکہ یہ روڈ کافی ٹائم سے جو ہے تیار ہوئی تھی، بس صرف اور صرف روڈ کارپیٹنگ کا مسئلہ تھا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اس دونوں روڈوں کو مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ پہلی لیئر ہے دوستو، یہ یاد رکھنا، ابھی تو اور بھی پروسیجر ہوں گے، 2-3 لیئر ڈلنے کے بعد یہ روڈ لیبل آئے گا، کیونکہ آگے میں بھی آپ کو چل کے دکھاؤں گا کہ آگے جو چیمبر وغیرہ بنائے گئے ہیں وہ کتنے اونچے ہیں اور کتنے لیول پر یہ روڈ اوپر تک جائے گی۔ اب کام اور کوالٹی یہاں ایک بڑا سوال ہوتا ہے، اور اس کا جواب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوگی اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا، بارش کے بعد ہی رزلٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے گی، جس طرح دوسری جگہوں پر جماعت نے کام کیا ہے۔ تو جماعت سے ہماری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ خدا را ناظم آباد نمبر 1 کے علاقے کو بھی دیکھ لیں، وہ بہت بری حالت ہے اس کی، روڈوں کی، سیوریج کی لائنوں کا پانی گلیوں میں جمع ہے۔ تو خدا را وہاں پر بھی توجہ دیں، وہاں پر بھی وہ ٹاؤن بھی آپ ہی کے انڈر میں آتا ہے۔ تو جس طرح آپ نارتھ ناظم آباد کے مختلف علاقوں پر کام جنگی بنیادوں پر کر رہے ہیں، تو خدا را ادھر بھی ناظم آباد 1 نمبر پر بھی کچھ توجہ دے لیں۔ اچھا، کچھ ہمارے دوست ہیں وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ندیم بھائی ناظم آباد نمبر 4 کا بھی ایک بلاگ بنائے۔ کسی زمانے میں وی آئی پی علاقہ ہوا کرتا تھا، وی آئی پی علاقہ تو ابھی بھی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وہاں کی روڈوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کسی دن ناظم آباد نمبر 4 کا ایک بار پھر بلاگ بنائیں۔ ناظم آباد نمبر 4 کے ہم نے 2-3 بلاگ بنائے ہیں جو آپ لوگوں نے کافی پسند کیے، اور وہاں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی پورشن وائز کوئی مکانات نہیں بننے دیے جاتے، ٹوٹلی رہائشی علاقہ ہے، اور بنگلوز وغیرہ بنے ہوئے کافی خوبصورت۔ تو انشاءاللہ تعالی جلدی وہاں کی روڈوں کی کیا صورتحال ہے ایک اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی جلدی۔ تو جناب، یہاں کے جو نارتھ ناظم آباد بلاک ایل اور ایم
یہ میرے سامنے والی جو گلی ہے وہ ایل کی لگتی ہے، اور سیدھے ہاتھ پر جو ہے ادھر سے کھڑے ہو کے وہ ایم کا بلاک ہے۔ اسی طریقے سے این اور ایم والی روڈ اس کو پر بھی کام تیزی سے ہونا چاہیے، وہ بھی جو سیوریج کی لائنیں وغیرہ ہیں، برساتی نالے وغیرہ، چیمبر وغیرہ وہاں بن چکے ہیں، تو وہاں پر اب روڈ کو لیبل آدھے سے زیادہ لیبل بھی کیا جا چکا ہے۔ تو دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد وہاں پر بھی روڈ کارپیٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مشینیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور ایک بار پھر میں یہاں کے اطراف کے رہائشیوں کو مبارکباد دوں گا، اور دعا یہ کروں گا کہ شہر کراچی کے ہر علاقے کی ہر گلیاں ان کے روڈ صحیح ہو جائیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ کچرے کا ہے، کچرا نہیں اٹھ رہا بہت سے علاقوں میں، تقریباً جدھر بھی جائیں تو کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچرا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن میں نے کہا تھوڑا پہلے یہ کور کر لوں۔ اچھا جی، یہاں پر سب سے پہلے جو ہے انکریجمنٹ ڈرائیو کی گئی تھی، یہ آپ دیکھیں ہر دکاندار کی حدود جو ہے وہ مقرر کر دی گئی تھی۔ اب یہ جو خالی جگہ چھوڑی گئی ہے، ادھر لگیں گے فٹ پاتھ کے بلاک۔ فٹ پاتھ تو خیر اب ہے نہیں، لیکن یہ کہ بلاک لگائے جائیں گے سائڈ کے۔ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو جوائن کر لیا، چینل سبسکرائب کر لیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ چلیں جی آگے کی طرف چلیں گے بائک کے اوپر، اور آگے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ تو جناب ادھر تو کام چل رہا ہے روڈ کارپیٹنگ کا، اور کہاں جو روڈ کارپیٹنگ شروع ہوئی ہے وہاں سے چلتے ہیں اور وہاں کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جس روڈ پر ابھی ہم چل رہے ہیں یہاں پر ملبے کے ڈھیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچرا کوٹی بھی بنی ہوئی ہے، کچرے وغیرہ لوگوں نے پھینکے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر سیوریج کی لائنوں کے چیمبر وغیرہ بنائے جا چکے ہیں، اور ان کے اوپر فی الحال جو ڈھکن ہے وہ تو یہ دیکھیں نا آپ، یہ اب آپ کہیں گے یہ ڈھکن اتنے اونچے ہیں، یہ سارے مین ہول کھلے ہوئے تھے، لہٰذا اس کے اوپر یہ رنگ رکھے گئے ہیں سیفٹی کے طور پر، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ مکمل روڈ بن جائے گا تو فائبر والے جو آج کل ڈھکن آ رہے ہیں جو ٹوٹتے نہیں ہیں، کون سے ہیں بہرحال، تو وہ ڈھکن لگائے جائیں گے۔ تو ابھی یہ ان سے پوچھتے ہیں، کچھ معلوم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس وقت لیبر لگی ہوئی ہے، جو اوپن ڈھکن ہے اس کو رنگ لگا کے تاکہ اونچائی میں رہے۔ اس کا لیبل نہیں ہوگا یہ اتنے اونچے ہی رہیں گے؟ ہوگا مزید ہوگا۔ ابھی تو یہ لگا رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچیں اس لیے لگا رہے ہیں، سب ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ یا فائبر والے ڈھکن لگیں گے یہاں پہ۔ چلو شکریہ شکریہ شکریہ۔ تو دیکھا دوستوں، جو یہاں کام کرنے والے ہیں، کام کرانے والے ہیں، ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا یہ ڈھکن ہم نے اس لیے رنگ لگا رہے ہیں تاکہ کھلے مین ہول نہ ہوں اور کسی کے گرنے کا خطرہ نہ ہو، اور اس کے بعد فائبر والے جو ڈھکن ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ تو ایک اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلی لیئر کے بعد دوسری اور تیسری لیئر بھی ڈلے گی۔ یہاں پر راستہ بند کیا ہوا ہے، ترقیاتی کام جاری ہیں، تکلیف کے لیے معذرت۔ تو جناب نارتھ نازم آباد والوں، آپ لوگوں کے لیے تو بڑی خوشخبریاں ہیں، ہر نارتھ نازم آباد کے بلاک پر کہیں نہ کہیں تو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دعا ہے کہ نازم آباد نمبر 1 والوں کی بھی قسمت کب جاگے گی۔ اچھا جناب، یہ آ گیا اس کا بیک سائیڈ والا راستہ، اور یہ الٹے ہاتھ پر اگر آپ جائیں اس روڈ پر تو سیدھا آپ جائیں گے پیپلز چورنگی کی طرف، لنڈی کوٹل، اور برابر میں ہی سیفی کالج بھی ہے۔ تو یہاں سے بائک کو واپس موڑتے ہیں، یہاں سے روڈ کارپیٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اچھا، یہ جو رکشے وغیرہ یہاں موجود ہیں، کار پارکنگ ہے، اس کے اوپر خاص ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک اپڈیٹ دی تھی حیدری مارکیٹ کی، جو مین مارکیٹ ہے وہاں پر مین روڈوں پر دونوں اطراف آنے اور جانے والی روڈ کے اوپر کار پارکنگیں مستقل بنیادوں پر کھڑی ہیں، اور کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو ٹاؤن والوں سے گزارش ہے کہ وہاں اس روڈ کو کلیئر کرائیں۔ حضرت یہ مین روڈ ہے، مین روڈ کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط چیز ہے، اور روڈ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور شام کے ٹائم تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو جب آپ نے اتنا اچھا کام کیا، ماڈل مارکیٹ بنائی ہے، روڈ وغیرہ سب اچھے کیے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک ایکشن ہونا چاہیے کہ یہاں پر مستقل بنیادوں پر کوئی گاڑیاں نہ پارک ہوں۔ اور مارکیٹ والوں سے بھی گزارش ہے کہ ادھر کی صفائی رکھیں۔ میں اس دن صبح وہاں سے گزرا ہوں تو اتنا کچرا، بے انتہا کچرا۔ بہرحال جی، اللہ بہتر کرے۔ تو دوستو، یہاں سے مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔